برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سن رہے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس تفسیر قرآن سے اپنے دوست و احباب کو بھی جوڑتے رہیے تاکہ ہم سب مل کے آخرت کا توشہ اکٹھا کریں، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں۔ تو آج میں جس آیت مبارکہ کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پروردگار عالم اس آیت مقدسہ کے اندر بھی انہی منافقین کے حق میں ایک کہاوت، ایک مثال بیان فرما رہا ہے کہ ان منافقین کی حالت اس جماعت کی طرح ہے جس جماعت سے متعلق پروردگار عالم اس آیت مقدسہ کے اندر فرما رہا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کا ترجمہ جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اس طرح فرماتے ہیں: او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، من الصواعق، کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے۔ اب میں اس کی لفظی تشریح اور وضاحت کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کہ اس کی لفظی تشریح اور وضاحت کیا ہے۔ تو او کصیب من السماء، او کے معنی یا کے آتے ہیں اور کاف کے معنی مثل، طرح، جیسا۔ کصیب، یہ صیبن صوبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے اترنا اور جھکنے کے۔ من السماء، من کے معنی سے کے، السماء یہ آسمان کے معنی میں ہے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، فی کے معنی میں اور ہی ضمیر کصیب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ظلمات اس لفظ کی تشریح اور لفظی معنی اور اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے تاریکی، اندھیرا۔ تو ظلماتن کے معنی ہوئے اندھیریاں، تاریکیاں۔ ورعدن، واو کے معنی اور رعدن کے معنی گرج، گرجدار آواز۔ اور رعد سے متعلق میں آپ حضرات کو کچھ بتاؤں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ رعد اور برق کیا چیز ہے، یعنی اس آیت مقدسہ کے اندر جو آیا ہے رعد و برق، اور گرج اور چمک، کہ رعد کے معنی گرج کے، گرجدار آواز کے، اور برق کے معنی بجلی اور چمک کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہودیوں نے سوال کیا کہ رعد اور برق کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے۔ کس کا نام؟ حضور فرماتے ہیں کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس فرشتے کا نام ہے رعد جو بادلوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، یعنی بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے وہ ہانکتا ہے، جس طرح چلاتا ہے وہ چلتے ہیں، یعنی اس فرشتے کے کنٹرول میں ہے جس کا نام رعد ہے، بادل اس کے کنٹرول میں ہے۔ پروردگار عالم نے رعد نام کے فرشتے کے کنٹرول میں بادلوں کو دے رکھا ہے، بادلوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ اور یہ آواز جو آپ سنتے ہیں، یہ آواز اسی فرشتے کی ہے کہ جس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے۔ وہ آواز ہے کہ جس سے بادلوں کو، جیسے کہ ایک کسان اپنے بیلوں کو چلاتا ہے اور ایک آواز نکالتا ہے جس طرح کی بھی ہو، تو اسی طرح یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اس فرشتے کی آواز ہے جس سے کس کو چلاتا ہے؟ بادلوں کو چلاتا ہے۔ اور برق اس کا آتشی کوڑا ہے، برق جو ہے اس کا آتشی کوڑا یعنی آگ کا کوڑا ہے، جیسے ایک کسان کے ہاتھ میں ایک پینا ہوتا ہے، سانٹا ہوتا ہے، اور اس سے اپنے بیلوں کو ہانکتا ہے، اسی طرح رعد نام کا جو فرشتہ ہے تو اس کا برق آتشی کوڑا ہے، آگ کا کوڑا ہے، جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ لفظ رعد اور برق کی تشریح ہوئی۔ تو اب پروردگار عالم فرماتا ہے ظلمات فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں۔ ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں تاریکیاں، اندھیریاں، اندھیریاں۔ اور رعد واو کے معنی اور رعد کے معنی گرج اور گرجدار آواز۔ وبرق واو کے معنی اور برق کے معنی بجلی اور چمک۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اس آیت مقدسہ کے اس حصے کی تشریح یہ ہے، یجعلون، یہ یجعلو جعلن سے آیا ہے جس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو ہے جعل یجعل جعلن کے بنانا، اور ایک معنی ہے پیدا کرنا، اور ایک معنی ہے رکھنا، ڈالنا، اور ایک معنی ہے گمان کرنا، اور ایک معنی ہے مقرر کرنا۔ گویا کہ اس جعل یجعل جعلن کے 5 معنی یہاں پر میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اصابعہم، اصابع یہ اصبعن کی جمع ہے، اور اصبعن کے معنی آتے ہیں انگلی، تو اصابعن کے معنی ہوئے انگلیاں۔ فی آذانہم، اور اصابعہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ انہی منافقین کی طرف، یعنی اس جماعت کی طرف لوٹ رہی ہے جو اندھیری رات میں جنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور فی آذانہم، فی کے معنی میں کے، یہ حروف جارہ میں سے ہے جس کے معنی آتے ہیں میں کے، اور آذانہم یہ آذان اذنن کی جمع ہے، اذنن کے معنی آتے ہیں کان کے، اور آذانن کے معنی آذانن اس کی اذنن کی جمع ہے، تو آذانن اذنن کے معنی کان کے اور آذانن اذنن کی جمع ہے۔ تو اور ہم ضمیر اسی جماعت کی طرف جو جنگل میں پھنسی ہوئی ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ جماعت، وہ گروپ، وہ گروہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں۔ من الصواعق، من الصواعق، من کے معنی سے، الصواعق یہ صاعقۃ کی جمع ہے، اور صاعقۃ، صاعقہ اس بجلی کو کہتے ہیں، صاعقہ اس گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر گر کر اس کو جلا ڈالتی ہے۔ آسمان سے جو بجلی گرتی ہے اس کو صاعقہ کہتے ہیں، وہ کسی چیز پر جب گرتی ہے تو اس کو جلا ڈالتی ہے، اسی کو کلام مقدس کے اندر صاعقہ من الصواعق یعنی کڑک کے سبب سے، حذر الموت،
حذر کے معنی تین آتے ہیں۔ حذر کے معنی احتیاط کے، بچاؤ کے، پرہیز کے، اور موت کے معنی آتے ہیں زوال، فنا، ہلاکت۔ تو اس آیت مقدسہ کے اس حصے کی لفظی تشریح اور وضاحت یہ ہوئی، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ واو کے معنی اور اللہ پروردگار عالم کا ذاتی نام ہے۔ محیطم احاطہ کرنے کے معنی میں، گھیرنے کے معنی میں، بالکافرین یہ کافر کی جمع ہے، کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہاں مراد واللہ محیطم بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی پروردگار عالم کا علم الہی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کہاں بچ کر جائیں گے۔ تو اب اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہوا، او کصیب من السماء، یا جیسا آسمان سے اترتا پانی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں، یعنی جب بادل آتا ہے تو بادل آنے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد، اور جو کڑک ہوتی ہے، گرجدار آواز ہوتی ہے وہ ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک ہوتی ہے وہ ہے۔ یجعلون، یعنی جب یہ دکھائی دیتی ہے اس جماعت کو، اس گروپ کو جو رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں جنگل کا، بیابان جنگل کا، سنسان جنگل کا سفر کر رہی ہے، تو جب اس کے سامنے کالا بادل آتا ہے، بارش والا بادل آتا ہے، اور اس بادل کے آنے کے بعد میں بارش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اندھیریاں ہی اندھیریاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد الگ اس کے یعنی گرجدار آواز اور بجلی کی چمک، تو اس وقت وہ جماعت جو جنگل میں سفر طے کر رہی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ کیوں ٹھوس لیتے ہیں؟ جب ان کو گرجدار آواز آتی، من الصواعق، کڑک کے سبب سے، یعنی جو آواز آ رہی ہے، جو آسمان سے بجلی کی گرنے کا خوف ہوتا ہے، تو حذر الموت، کیوں ٹھوس لیتے ہیں؟ موت کے ڈر سے، ان کو موت کا ڈر ستاتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور وضاحت تھی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ منافقین کی حالت کو دوسری نہایت نفیس کہاوت سے سمجھایا گیا ہے، یعنی ایک کہاوت تو پہلے، ایک مثال تو پہلے دی گئی تھی کہ ان منافقوں کی کہاوت ایسی ہے، ان منافقوں کی مثال ایسی ہے۔ اب دوسری کہاوت بتائی جا رہی ہے کہ ان کی منافقوں کی کہاوت اور ان کی مثال کیسی ہے، کہ ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے، منافقوں کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو اندھیری رات میں سنسان جنگل طے کر رہی ہوں۔ وہ لوگ جو اندھیری رات میں سنسان جنگل طے کر رہے ہوں کہ اچانک ان کو نہایت کالا بادل آ گھیرے، کالا بادل نے آ کر ان کو گھیر لیا، یہ لوگ سخت اندھیرے میں پھنس جائیں جو سفر کر رہے ہیں، پھر اس سے بارش تیز، یعنی تیز بارش ہونے لگے اس کالے بادل سے، بجلیاں چمکنے لگیں اور گرجدار آواز ظاہر ہونے لگے۔ گرج کو سن کر تو ان لوگوں کو اپنی موت کا اندیشہ ہو جائے، جس سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگیں کہ کہیں اس آواز سے ہمارے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، اور بجلی کی روشنی پا کر چلنے لگے۔ اور جب وہ بجلی کی روشنی پاتی ہے، وہ جماعت جو جنگل میں سفر طے کر رہی ہے، بجلی کی تھوڑی روشنی پاتی ہے تو آگے بڑھنے لگتی ہے، اور اندھیرا ہو جانے پر کھڑے ہو رہ جاتے ہیں، اور جب تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، غرض کے عجب کشمکش میں پھنس جائیں، عجب کشمکش میں پھنس جائیں، وہ اسی حالت میں نہایت حیران و پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ یہی حال ان منافقین کا ہے، یہی حال ان منافقین کا ہے، جن منافقین کی جماعت کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس نے اسلام کا ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ لیا تھا زبان سے، لیکن دل سے اسلام کو نہیں مانتا تھا، دل سے حضور کو نہیں مانتا تھا، دل سے مسلمانوں کو نہیں مانتا تھا، دل سے اللہ کو نہیں مانتا تھا، پھر صرف زبان سے اقرار کیا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہی حال ان منافقین کی جماعت کا ہے کہ یہ اپنی زندگی
کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل طے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینۃ المنورہ میں، جو کہ رحمت الہی کا گہرا بادل ہے، اور آپ پر قرآن کریم اترنے لگا جو مثل تیز بارش کے ہے۔ جس طرح بارش تمام زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے اور اس میں باغ، کھیت اور ان میں پھل پھول لگا دیتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی بارش نے دلوں کی زمین میں ایمان کے باغ لگا دیے اور ان باغوں میں تقوی اور پرہیزگاری کے پھول کھلا دیے۔ مگر اسی قرآن میں شرعی احکام اور جرموں کی سخت سزائیں بھی ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کا حکم بھی ہے، جو کہ مثل گرج اور کڑک کے ہے۔ یہ منافقین کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں یہ کلام ہمارے دلوں میں اثر نہ کر جائے، کہ جس سے ہمارے دنیاوی عیش و آرام میں فرق آ جائے، مال کی زکوٰۃ دینی پڑ جائے، جہاد میں اسلام پر جان نثاری کرنی پڑ جائے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے نزدیک موت ہیں۔ مگر جب کبھی ان کے مال یا اولاد میں برکت ہوتی ہے، انہی منافقین کے، یا مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، یا زکوٰۃ کا مال ان کے ہاتھ آتا ہے، تو بجلی کی چمک والوں کی طرح کچھ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے۔ یہی منافقین جب ان کو بینیفٹ اور فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اور جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہے، یہ منافقین کی جماعت کہتی ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، کسی جہاد میں جانا پڑ جائے یا مسلمانوں پر کوئی اٹیک کرنے لگے اور اس کی زد میں یہ بھی آ جائے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے یا مال میں کچھ کمی واقع ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو بارش اور اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کے طرح کہنے لگتے ہیں کہ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے تب سے ان مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہیں، یعنی ہم نے جب سے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے ہمارے اوپر انہی مصیبتوں کے پہاڑ گر رہے ہیں، یہ دین سچا دین نہیں ہے۔ ان کی سوچ یہ پیدا ہو جاتی ہے، یہ کہہ کر اسلام سے پلٹ جاتے ہیں یہ منافقین۔ مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کفر کر کے ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کفر کرنے کے بعد، ہماری ذات کا انکار کرنے کے بعد، ہمارے محبوب کا انکار کرنے کے بعد، مسلمانوں کا انکار کرنے کے بعد، مذہب اسلام کا انکار کرنے کے بعد ہماری پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ سب مخلوق اور خاص کر کفار پر ہماری قدرت کا پورا احاطہ ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، کوئی بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے اور کسی کی کیا مجال کہ اپنی تدبیری قلعے کے ذریعے ہم سے بچ جائے۔ طبیب کی تلخ دوا سے بچ کر، یعنی شریعت کی پابندی چھوڑ کر اپنی غلط تدبیروں سے شفا چاہنا حماقت ہے۔ اسی لیے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، یہی منافقین۔ من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور وضاحت تھی اور اس کی تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔